إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 28ویں پارے کی آخری سورۃ التحریم کی آخری سے پہلی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے ایک ایسی پاکیزہ، مخلصہ، موحدہ، صدیقہ، مومنہ اور عفیفہ کا ذکر کیا ہے، جو وقت کے بادشاہ کے گھر میں پلی تھی، جس نے ناز و نعم میں زندگی گزاری تھی، جس کے ارد گرد خدام تھے، جس کے پاس دنیاوی وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، جس کے پاس محلات تھے، اور اللہ ان محلات کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں کہ ان محلات کی صورتحال یہ تھی کہ فرعون قوم سے کہتا کہ میرے جیسا کوئی محل دکھائے تو صحیح، جس کے نیچے سے، جس کے ساتھ سے، جس کے درمیان سے نہریں بہتی ہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اس سے بڑا اس دور میں، اس سے خوبصورت اس دور میں کوئی محل نہ تھا، لیکن اسی محل میں انہی تمام کی تمام نعمتوں کے درمیان ایک مومنہ بس رہی تھی، جس کا ذکر اللہ کرتے ہوئے اہل ایمان سے فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کے لیے اسے ایک منارہ نور کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شخصیت کو، اس عظیم تر خاتون کو اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ ان سے کیا کام لیتا ہے، اللہ رب العزت نے کس انداز سے ان کا ذکر کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو ایک نئی تازگی بخشنے کے لیے ایک ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ذرا اس صادقہ، صدیقہ، مومنہ، وفیہ، وفا کرنے والی، دیانتدار، مخلصہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں
کہ جس دور میں ظلمتیں ہر طرف ہیں، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اور انسان مایوسیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ان کے سامنے یہ مثال رکھتے ہیں کہ اگر کفر کے گھر میں، فرعون کے گھر میں، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والے کے گھر میں، جہاں پہ ظلمت، اندھیرے، کفر، بغاوت، سرکشی، تکبر، غرور، دنیا کی کون سی ایسی قباحت ہے جو اس گھرانے میں موجود نہ تھی، اگر وہاں پہ یہ خوبصورت پھول کھل سکتا ہے، یہ کلی چٹک سکتی ہے، یہ خوشبو پھیل سکتی ہے، یہ نور وہاں پہ ظاہر ہو سکتا ہے، تو آج کے دور کی ظلمتیں تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی شک نہیں، اندھیرے بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، ظلمتیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، لیکن اللہ اہل ایمان کو ایک امید افزا پیغام دیتے ہیں اس کے ذریعے کہ مت گھبرانا کہ تمہارے گرد حالات کیسے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تم اس کی پرواہ کیے بغیر یہ کرنا جو اس مخلصہ، مومنہ، وفادار، وفا شعار خاتون نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کیا اللہ رب العزت کو اس کی ادا پسند آئی تھی؟ آج اسی ادا کی ضرورت ہے۔ اہل ایمان سے اللہ مطالبہ یہی چاہتے ہیں، اللہ ان سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں وہی کچھ کرے جو اس خاتون نے اس دور میں کیا تھا۔ چونکہ آج مارچ کا وہ ہفتہ ہے جس کے 1-2 دنوں کے بعد کچھ من چلے نکلیں گے، کچھ لبرلزم کے دعوے دار نکلیں گے، کچھ لوگ بے لباس اور عریاں ہو کے نکلیں گے، کچھ لوگ اپنی اخلاقیات کو گھر میں چھوڑ کر باہر ناچنے کے لیے نکلیں گے، اور پھر لوگوں کو پیغام دیں گے کہ عورتوں کی آزادی کا دن ہے، اور ایسے ایسے نعرے لگائیں گے جن کو کوئی شریف آدمی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ عورت کو طاقتور کرنا چاہتے ہو، عورت کو امپاور کرنا چاہتے ہو، عورت کی عزت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، تو آؤ اس کو تعلیم دو، اس کو اخلاق دو، اس کو گھر کے اندر عزت اور احترام دو، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس کو اس کا مقام واپس دلاؤ، ان کی وراثت کا حصہ مت کھاؤ، ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو حق دو، ان کی تربیت کرو، اس کے لیے ضرور آواز اٹھاؤ۔ لیکن یہ کہنا کہ مرد چونکہ گالی دیتا ہے اس لیے عورت کو بھی گالی دینے کی اجازت ہونی چاہیے، کس چیز میں مقابلہ کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو اس عورت سے کہ اس سے اس کی عزت اور اس کا وقار، اس کا احترام اس سے چھین لو اور اس کو گدھوں کے سامنے، چیلوں کے سامنے، درندوں کے سامنے پھینک دو کہ وہ اس کو نوچ ڈالے؟ اس لیے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ یہ مثال میری ایمان والی بیٹی، بہن، ماں اور میری تمام مسلمان عورتوں کے لیے یہ بہترین مثال ہے، اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں، ہم مردوں کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی ذرا سا حالات کا جبر آتا ہے، ذرا سا فتنہ آتا ہے، ذرا سی ضرورتیں بنتی ہیں، ذرا سا ہواؤں کا رخ پلٹتا ہے، تو ہم بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی کیا کریں، دنیا کے ساتھ چلنا تو ہے نا۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت کہتے ہیں، اے ایمان والو تمہارے لیے مثال ہم بیان کر رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا، اور آسیہ امرأۃ فرعون کا ذکر پہلے کیا، آسیہ بنت مزاحم کا ذکر پہلے کیا، اور ذکر کر کے کیا بیان کیا کہ انہوں نے دعا کر کے کہا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ کیا کمال کردار، کیا کمال کا قصہ، کیا حقیقت پر مبنی وہ ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کی کہ وہ خاتون جنت،
وہ خاتون افضل، وہ خاتون اعلیٰ، وہ خاتون اکمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَةُ عِمْرَانَ، کہ مردوں میں تو بڑے کامل انسان پیدا ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے پہلے عورتوں میں 2 عورتیں کامل ترین پیدا ہوئی ہیں، ایک آسیہ فرعون کی بیوی تھیں اور دوسری مریم ابنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ مختلف جگہوں پہ کیا، نبی کے ساتھ، نبی کی کفیلہ بن کے۔ اور نبی بھی کون؟ اولو العزم نبی، اولو العزم پیغمبر، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے، جن کی اللہ کے ہاں ایک خاص حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج میں جاتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ نمازوں کا ذکر کرتا ہوں، فرماتے ہیں جاؤ رب کے پاس واپس جاؤ، ان میں کمی کروا لو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اشارتاً یا وضاحت کے ساتھ سیدہ آسیہ بنت مزاحم، سیدہ آسیہ زوجہ فرعون علیہ السلام، بلکہ امرأۃ فرعون، اس کی بیوی اور عورت کے طور پہ قرآن نے ذکر کیا، کیونکہ زوجہ عام طور پہ نیک کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ ذکر قرآن حکیم کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ سے پہلے فرعون نے ایک فیصلہ صادر کر چکا تھا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ وحی فرماتے ہیں، وہ ان کو ایک صندوق میں ڈالتی ہیں، دریا برد کرتی ہیں، وہ محل میں اٹھا لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھنے کے بعد سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو بنی اسرائیل کا لگ رہا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ مگر یہ مومنہ، یہ مخلصہ، یہ وفیہ، یہ وفا شعار، یہ وفادار، یہ اللہ کی بندی کہتی ہے فرعون سے جا کر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، مجھے یہ بچہ پھول سا دے دو۔ اور اس حوالے سے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور اس کے پیچھے حضرات صحابہ اکرام کے مختلف اقوال موجود ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے کبار صحابہ کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت فرعون سے یہ کہا تھا کہ میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بچہ اپنے پاس پال لینے دو، کس لیے؟ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ لیکن فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے کسی ٹھنڈک ونڈک کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتے۔ دعاؤں کا بسا اوقات زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر ان کو کمال کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان سے الفاظ تول کے سوچ کے نکالا کرو، اس لیے کہ نکلے ہوئے لفظ کبھی کبھی تمہاری تقدیر اور تمہاری مکانت اور تمہارا مقام، تمہارے مرتبے اس کا تعین کر دیتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ نے پھر دنیا میں بھی ٹھنڈک بنا دیا، قیامت کے لیے بھی ٹھنڈک بنا دیا۔ اللہ نے وہاں پہ ہدایت دی جہاں پہ ہدایت کا داخل ہونا ممکن ہی نظر نہیں آتا بظاہر حالات میں، کہ فرعون متکبر، غرور سے بھرا ہوا، اکڑا ہوا، رب کا انکار کرنے والا، انسانوں پہ ظلم و ستم کرنے والا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا، اور قوم کو یہ اعلان کر کے خبردار کرنے والا کہ کوئی شخص جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اس کے پاؤں کاٹ دوں گا، اس کو کھجوروں کے تنوں پہ لٹکا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا۔
انہی کے گھر میں انہی کی بیوی کھڑی ہو کے اعلان کرتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں۔ اس دعا اور اس ایک لفظ کا اثر، اس لیے اللہ اہل ایمان کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان والو دعا کیا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری بیویوں کو، اللہ بیویاں دعائیں کریں ہمارے مردوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ نہیں کہ اولاد پر تیر برساؤ، تانے دو، ان کے بارے میں غلط جملے بولو، نہیں، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ دیکھیں حضرت آسیہ نے صرف زبان سے لفظ نکالے، اللہ نے پورے کر دیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون بھی یہی لفظ کہتا اس کی دنیا بھی سنور جاتی، اس کی عقبہ بھی سنور جاتی۔ اس لیے دعاؤں اور لفظوں کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ تو سیدہ آسیہ بنت مزاحم، سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی رضی اللہ عنہ، وہ کس کمال کا اظہار کرتی ہیں، کس انداز سے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، فرعون کے پاس جا کر کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، مجھے یہ بچہ دے دو، میں اس کو اپنا بیٹا بھی بنا لوں اور اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچا لوں۔ تربیت کی، اللہ نے ماں بھی واپس ملا دی، ماں سے تعلق بھی قائم رکھا، بعد میں اور مسائل بھی آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں دعوت لے کر، توحید کا اعلان لے کر، توحید کا پیغام لے کر۔ اب اس موقع پر ٹکراؤ ہوتا ہے، جب ٹکراؤ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔ اور پھر فرعون ان سے کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، بائبل بھری پڑی ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایات حضرات صحابہ سے موجود ہے کہ ان کے جسم کو یوں کھینچ کر دونوں ہاتھوں میں، دونوں پاؤں کے اندر کیل گاڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ جس نے دھوپ نہ دیکھی تھی اسے دھوپ میں تڑپایا جاتا تھا، وہ جس نے اندھیرا نہ دیکھا تھا اس کو اندھیرے میں پھینکا جاتا تھا، اور وہ جس نے بھوک نہ دیکھی تھی اس کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، وہ جس نے پیاس نہ دیکھی تھی اس کو پیاسا رکھا جا رہا تھا، جس کے پاؤں میں سوئی نہ چبھ سکتی تھی اسے آج اس قدر ستم سے نوازا جا رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے کیا نکل رہا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے اپنی ہمسائیگی عطا کر دے، اللہ مجھے اپنے پاس اپنا گھر بنا کے دے دے جس میں میں جا کے رہ لوں۔ مجھے فرعون کی نہ یہ نعمتیں چاہیے، نہ یہ اس کے وسائل چاہیے، نہ اس کے احسانات چاہیے، نہ اس کے باغات چاہیے، نہ اس کے محلات چاہیے، نہ اس کی آسائشیں چاہیے، نہ اس کا آرام چاہیے، اللہ مجھے تیری رضا چاہیے۔ یہ اعلان تھا مومنہ کا، یہ اعلان تھا صدیقہ وفا شعار کا، تو پھر اللہ نے اسے ہمارے لیے کیا کر دیا، مثال بنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ایک دفعہ صحابہ سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ ان کا امتحان بھی لیتے ہیں اور ساتھ تعلیم بھی دینا مقصود ہے۔ کہتے ہیں فی الارض اربعۃ خطوط، دنیا میں 4 نشان ہیں، 4 لکیریں لگا دی گئی ہیں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو کیا ہیں وہ؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان کرتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین میں سب سے افضل کون ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، وفاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، وآسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، اور پھر ومریم ابنۃ عمران رضی اللہ عنہن جمیعا، کہ یہ 4 خواتین ہیں جو جنت میں سب سے افضل ہوں گی۔ اور پہلے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ دنیا میں کامل عورتیں
صرف 2 ہوئی تو وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، جیسے تمام کھانوں میں عربوں کے نزدیک سرید، جس میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کے اس کے ساتھ پنیر بھی، گھی بھی، شوربہ بھی ملا کر ایک کھانا بنایا جاتا، فرمایا جس طرح اس کھانے کی اہمیت اور افضلیت ہے، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری عورتوں پر فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو الغرض حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، تقابل کیجئے، عورت ہیں، کس مرد کے مقابلے میں کھڑی ہیں، کس شخص کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اعلان کرتی ہیں، کس شخص کے مقابلے میں اور کہاں پر کھڑا ہو کر اعلان کرتی ہیں؟ کیا ایسے حالات آج کی میری ماں بہن بیٹی کے لیے ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج بھی الحمدللہ پاکستان میں رہنے والی مسلمان عورت احترام رکھتی ہے۔ آج بھی لوگ اس کے سامنے اگر وہ ماں ہے تو بیٹے بن کے اس کے پاؤں کے نیچے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ بہن ہے اس کا ساتھ دے کر وہ انبیاء کا کردار نبھاتے ہیں، وہ بیٹی ہے تو ان کی تربیت کر کے انبیاء علیہم السلام کی طرح ان کی تربیت کر کے جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ عورت اپنے اس وقار، اپنے مقام کو خود گرانے پہ تل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ آج طلاقوں کی شرح دیکھ لیجئے، آج معاشرے میں عورتوں کی تعداد دیکھ لیجئے، کن کے لیے رشتے آتے ہیں۔ یقین مانیے بسا اوقات شدید تکلیف ہوتی ہے جب ایک باپ، بوڑھا باپ آ کے کہتا ہے میری بیٹی 40 سال کی ہو گئی ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ لعنت ہے ایسی آزادی پر، لعنت اور پھٹکار ہے ایسی لبرلزم کی تمام باتوں پر جن کے نتیجے میں تمہاری بیٹیاں بوڑھی ہو جائیں اور ان کا رشتہ تک نہ آئے۔ کیا کرو گے اس تعلیم کا، جس تعلیم کے بعد تمہاری بیٹی تو پڑھ جائے، تمہیں پڑھا لکھا رشتہ نہ ملے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ بچے جوان ہوتے ہیں تو فی الفور ان کو اپنے گھروں کا کرو۔ یہ کہاں کا اخلاقیات کا درس ہے جو دنیا کو دے رہے ہو اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ عورت یوں ترقی کرے گی؟ ہاں، اس کا حق ہے، اسے تعلیم دو، اس کے حقوق دو، اس کی عزت کرو، اس کو وقار دو، اس کے جتنے شرعی حقوق ہیں وہ پورے کے پورے ادا کرو۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن پاک میں کسی مرد کے لیے یوں مردوں کی صورت نازل نہیں ہوئی، عورتوں کے لیے تو سورۃ النساء بھی نازل ہوئی، سورۃ الطلاق بھی نازل ہوئی، سورۃ التحریم بھی نازل ہوئی، سورہ مریم بھی نازل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ کیوں اس کا یہ سارا وقار، اس کا یہ سارا عزت اور احترام کا مقام اس سے چھیننا چاہتے ہو؟ در حقیقت یقین مانے یہ یورپ کا وہ گرا ہوا ایجنڈا ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی عورت کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اپنی عورت کو بازار میں لائے، نوچ کھائے، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورت کے سر سے یہ دوپٹہ اتروا دیں اور اس کی پتوار کو تیر چار تار کر کے اس کی عزت سے محروم کر دیں۔ اس لیے حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی کا کردار اپنے سامنے رکھو کہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے تمام تر ناسازگار حالات کے باوجود اعلان توحید کرتی ہیں، ڈٹ جاتی ہیں اور ایک ہی بات کہتی ہیں، اللہ جی مجھے اپنے پاس گھر دے دیجئے۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت ان کو زندگی میں دکھا دی جاتی ہے، رب کی طرف سے بشارتیں دے دی جاتی ہیں، آؤ فیصلہ کر لو۔ یقین مانو پھر حالات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا، یہ کہتے ہوئے سنا اور حقیقتاً ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جی بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، وہ پڑھاتے ہی رہے، پڑھنے کے بعد نہ بچے ان کے رہے، نہ وہ بیٹیاں ان کی رہی، نہ بیٹے ان کے رہے۔ بڑھاپے کے اندر وہ آ کے مسجدوں میں وہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں لوگوں سے کہ خدا کے لیے کوئی ہماری بات سن لے۔
یہ کیوں ہوا؟ یہ جب ہم نے ان کو مثال نہیں بنایا، جب ہم نے آسیہ بنت مزاحم کو، آسیہ فرعون کی بیوی رضی اللہ عنہا کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آئیڈیل کے طور پہ نہیں پڑھایا۔ ہم نے کون آئیڈیل بنائے؟ کس طرح کا ہمارا میڈیا کن لوگوں کو آئیڈیل بنا رہا ہے؟ جو چست، گندا، ننگا، غلیظ، فحاشی پر مبنی لباس پہن کے آتی ہے، اس کو ہمارے بچوں کے سامنے ایک ہیرو بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ آئیں ہم اپنی تاریخ کی طرف پلٹیں تاکہ ہمارے بچے ہمارے رہ جائیں، ورنہ یقین مانیں تم دنیا سے جاؤ گے تو پیچھے تمہارے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔